अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक ठाक हूँ। हमने सबक नंबर 1 का आगाज़ किया था जिसका अनवान है हम्द। और हम्द उस नज़्म को कहते हैं जिसमें अल्लाह ताला की तारीफ़ बयान की जाती है, उसकी तौसीफ़ बयान की जाती है। अच्छा, इसमें हमारे पहले लेक्चर में हमने देखा था, इसकी हमने पढ़ाई की थी, साथ मैंने मुश्किल अल्फाज बताए थे और इस अशार का जो है वो मफ़हूम भी मैंने आपको बताया था। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। आज हम इसकी तशरीह इंशाल्लाह करेंगे और दोबारा से इंशाल्लाह मैं आपको साथ साथ मफ़हूम दोबारा से बताऊंगी और तशरीह भी इंशाल्लाह साथ साथ बताऊंगी। अच्छा जी, तशरीह के लिए आपको 2-3 बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। सबसे पहले ये कि आपको जितने भी मुश्किल अल्फाज हैं उनके मायने आपको आने चाहिए, ठीक है। दूसरा, जब आपने तशरीह करनी है तो आपने पहले जो मिसरा है उसकी तशरीह करें, ठीक है, और फिर दूसरा जो है उसकी तशरीह करें। और आपको पता ही है कि तशरीह का मतलब होता है कि आप शेर को खोल कर बयान करें, यानी वो नुक्ता नज़र बयान करें या वो बात बयान करें जो शायर जो है वो कहना चाह रहा है, ठीक है, या जिस ख्याल को मद्देनज़र रख कर उसने शेर लिखा है, तो उस शेर को बयान करना जो है वो तशरीह है, यानी उस शेर को खोल कर बयान करना जो है वो तशरीह है। तो सबसे पहले अब हम तशरीह शुरू करते हैं। चूँकि ये कॉपी पे करने वाला काम है तो हम कॉपी को तैयार कर लेंगे। सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पे जमात का काम सबक नंबर 2 और हम्द अनवान जो हमारा होगा दरमियान में हम लिखेंगे। उसके बाद हम तशरीहात लिखेंगे, हवाला मतन, शायर का नाम मुज़फ़्फ़र वारसी और नज़्म का अनवान है हम्द, ठीक है। तो शेर नंबर हमारा 1 है। कोई तो है जो निज़ाम हस्ती चला रहा है वही खुदा है, दिखाई भी जो ना दे नज़र भी जो आ रहा है वही खुदा है। अब इसमें देखें कि सबसे पहले है कोई तो है जो निज़ाम हस्ती। निज़ाम हस्ती का मतलब होता है ज़िंदगी का जो निज़ाम है, ठीक है, वो चला रहा है वही खुदा है। इसमें शायर सवाल भी पूछ रहा है और उसका जवाब भी दे रहा है, ठीक है। और दिखाई भी जो ना दे नज़र भी जो आ रहा है वही खुदा है, यानी जो हमने उसको मुकम्मल तौर पर देखा नहीं है। जैसे हम किसी शख्स को अपने सामने खड़े हुए देखते हैं, उस तरह हमने अल्लाह को नहीं देखा हुआ, लेकिन वो हमें फिर भी नज़र आ रहा है। किस तरह नज़र आ रहा है? चीज़ों में, अल्लाह की बनाई हुई चीज़ों के अंदर हमें नज़र आ रहा है। सूरज के निकलने में, रात के होने में, दिन के निकलने में, यानी जो जो काम हो रहे हैं मौसम के बदलने में, उन सब में अल्लाह ताला हमें नज़र आ रहा है, ठीक है। तो अब इसके मैंने मुश्किल अल्फाज आपको बताया, अब मफ़हूम भी मैंने आपको बताया। अब इसकी तशरीह करेंगे। देखें ज़रा कि शायर इस शेर में अल्लाह ताला की तारीफ़ करते हुए कहता है कि दर हकीकत अल्लाह ताला ने अपनी ज़ात को नहायत आला और उम्दा तरीके से मनवाया है। वो नज़र नहीं आता मगर इसकी बनाई हुई कायनात और इसमें कार फरमान निज़ाम इसकी हस्ती का सबूत देते हैं। कायनात का निज़ाम इतना मरबूत और मुनज़्ज़म है कि बग़ैर किसी चलाने वाले खुद ब खुद नहीं चल सकता। सूरज का नामुकर्रर वक्त पर तुलू व ग़ुरूब होना, मौसमों का आना जाना, चाँद, ज़मीन और दीगर सियारों की महसूस गर्दिश इसकी शान कुदरत की निशानियाँ हैं। अगर इस कायनात को चलाने वाला ना होता तो दुनिया का ये निज़ाम बहुत बेहंगम होता, रात और दिन का फ़र्क मिट जाता, लेकिन दुनिया का निज़ाम नहायत उम्दा तरीके से चल रहा है और ये सब निज़ाम अल्लाह ताला चला रहा है। अगला जो शेर है उसको देखें। तलाश उसको न कर बुतों में, वो है बदलती हुई रुतों में, जो दिन को रात और रात को दिन बना रहा है वही खुदा है। अब यहाँ पे देखें कि तलाश उसको ना कर बुतों में, यानी बुत जिनकी लोग परस्तिश करते हैं, पूजा करते हैं, वो उन बुतों में नहीं है बल्कि वो बदलती हुई रुतों, यानी रुतों का मतलब होता है मौसम, ठीक है, वो मौसमों में नज़र आता है। जो दिन को रात और रात को दिन बना रहा है वही खुदा है। अब इसकी तशरीह देखें। शायर इस शेर में अल्लाह ताला की हिकमत और तहलीकी सलाहियतों का जिक्र करते हुए कहता है कि अल्लाह ताला की ज़ात को बुतों में तलाश ना करो बल्कि कायनात के ज़र्रे ज़र्रे में उसकी ज़ात का अक्स मौजूद है। दिन को रात और रात को दिन में बदलने वाला अल्लाह ताला है। हर जी शऊर शख्स अल्लाह ताला की अज़मत और दनाई का मोहतरिफ है।
اللہ تعالیٰ کو بدلتے ہوئے موسموں میں تلاش کیا جا سکتا ہے، کیونکہ موسموں کا اپنے مقررہ وقت پر بدلنا اللہ تعالیٰ کی حکمت کی نشانی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات پوشیدہ رہ کر بھی ظاہر ہے۔ شعر نمبر 3۔ کسی کو سوچوں نے کب سراہا، وہی ہوا جو خدا نے چاہا، جو اختیار بشر پہ پہرے لگا رہا ہے وہی خدا ہے۔ کسی کو سوچوں نے کب سراہا، مطلب وہی ہوتا ہے جو ہم چاہتے ہیں؟ نہیں نا، اگر وہی ہوتا ہے جو اللہ چاہتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور جو اختیار بشر پہ، بشر کا مطلب ہوتا ہے انسان کے اختیار میں جو دیا گیا ہے، اس پہ بھی کون پہرے لگا رہا ہے؟ وہی خدا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے اس انسان کو کچھ کاموں کے کرنے کا حکم دیا ہے اور کچھ سے منع کیا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی نیکی کے کام کرنے کی ہدایت دی ہے اور برے کاموں سے روکا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کی تشریح دیکھیں۔ شاعر اس شعر میں اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کر رہا ہے کہ اگر ہم کسی چیز کی خواہش کو ظاہر کریں یا اس کو حاصل کرنے کے بارے میں سوچیں اور اس کے حصول کے لیے جد و جہد بھی کریں، مگر وہی ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے محدود اختیارات دے رکھے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو بدی کے کاموں سے منع کیا ہے اور نیکی کے کام کرنے کی ہدایت کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے غلط کاموں پر سزا دینے کا اعلان کیا ہے تاکہ لوگ ایک دوسرے سے اچھا رویہ رکھیں، ظلم نہ کریں، اپنے مفادات کے لیے دوسروں پر جبر نہ کریں اور کمزوروں پر رحم کریں۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے اختیارات پر جو پہرے لگائے ہیں، ہمیں ان حد بندیوں کو نہیں توڑنا چاہیے، اسی میں ہماری بھلائی ہے۔ شعر نمبر 4 ہے۔ نظر بھی رکھے سماعتیں بھی، وہ جان لیتا ہے نیتیں بھی، جو خانہ لا شعور میں جگمگا رہا ہے وہی خدا ہے۔ اب یہاں پہ دیکھنے والی بات یہ ہے کہ نظر بھی رکھے کا مطلب ہے وہ ہمیں دیکھ رہا ہے، سماعتیں بھی یعنی وہ ہمیں سن رہا ہے، وہ ہماری دعائیں بھی سن رہا ہے، وہ ہماری آپس کی باتیں بھی سن رہا ہے، وہ جان لیتا ہے نیتیں بھی، اور ہمارے اندر جو نیت ہوتی ہے، ارادہ ہوتا ہے کسی کام کا، وہ بھی ہم سے پہلے جانتا ہے۔ جو خانہ لا شعور کا مطلب ہوتا ہے کہ دماغ کا پوشیدہ حصہ، اس میں بھی وہ کیا ہے؟ جگمگا رہا ہے وہی خدا ہے۔ یعنی وہ دماغ کے چھپے ہوئے حصے میں بھی ہمیں روشن نظر آتا ہے، اور وہ کون ہے؟ وہ ہمارا اللہ ہے، وہ ہمارا خدا ہے۔ اب اس کا یہ مفہوم ہے، اب اس کی تشریح دیکھیں۔ اس کی تشریح یہ ہے کہ اس شعر میں شاعر اللہ تعالیٰ کی صفات کا ذکر کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بصارت رکھتا ہے، وہ ہمارے تمام معاملات دیکھ رہا ہے، وہ سماعت رکھتا ہے، وہ ہماری سرگوشیاں اور دعائیں سن رہا ہے، وہ اپنے کمال علم سے ہماری نیتوں کو جان لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ ہمیں اچھا اور نیک ارادہ رکھنے پر ہی اجر سے نوازا جاتا ہے۔ وہ ہمارے دلوں میں چھپی ہوئی باتوں سے بھی واقف ہے۔ اللہ تعالیٰ کا نام ہمارے لاشعور کے دریچوں میں روشن ہے۔ ہمیں معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی ہمارا خالق و مالک ہے، اسی نے ہمیں زندگی دی ہے، ہمارے جسم کا نظام اسی کی بدولت چل رہا ہے، وہی ہمیں موت بھی دے گا۔ شعر نمبر 5 ہے۔ کسی کو تاج وقار بخشے، کسی کو ذلت کے غار بخشے، جو سب کے ماتھے پہ مہر قدرت لگا رہا ہے وہی خدا ہے۔ یہاں پہ کسی کو تاج وقار بخشے سے مراد یہ ہے کہ جیسے عزت کا تاج پہنائے، ٹھیک ہے، عزت دے، اور کسی کو ذلت کے غار بخشے یعنی ذلت کے گھڑے کے اندر، رسوائی کے گھڑے کے اندر پھینک دے۔ اور یہاں پہ جو سب کے ماتھے پہ مہر قدرت لگا رہا ہے وہی خدا ہے۔ ظاہر ہے جو اچھے اعمال کرے گا اس کو اللہ عزت دے گا، اور جو برے کام کرے گا اس کو اللہ ذلت سے نوازے گا۔ اب اس کی تشریح دیکھیں کہ اس شعر میں شاعر اللہ تعالیٰ کے حضور ہم سرا ہو کر کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے کہ وہ جسے چاہے اس دنیا میں عزت کا تاج پہنائے اور جسے چاہے ذلت و رسوائی کے گڑھے میں پھینک دے۔ وہ ہمارے اعمال کے حساب سے جزا اور سزا دے گا۔ نیک لوگوں کی پیشانیاں نیکی سے دمک رہی ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا، آپ انہیں دیکھیں گے کہ وہ سجدے اور رکوع کر رہے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کا فضل اور اس کی رضامندی کی جستجو میں ہیں، اس کا نشان ان کے چہروں پر سجدوں کے اثر سے ہے۔
گداگروں کے ماتھے پر داغ ہوگا، روشن پیشانیوں والے جنت کے حقدار ٹھہریں گے، نیک اور بد کا فیصلہ اللہ تعالیٰ کرے گا اور لوگوں کے ماتھے پر ان کے بخت مہر ثبت کرے گا۔ شعر نمبر 6 ہے کہ سفید اس کا، سیاہ اس کا، نفس نفس ہے گواہ اس کا، جو شعلہ جاں جلا رہا ہے بجھا رہا ہے وہی خدا ہے۔ اگر ہم یہ دیکھیں کہ سفید اس کا یعنی وہی دن کو نکالتا ہے، اور سیاہ اس کا یعنی وہی رات کو نکالتا ہے، نفس نفس ہے گواہ اس کا یعنی ہر انسان جو ہے اور ہر جانور، ہر چیز اس کی گواہی دیتی ہے، اور جو شعلہ جہاں جلا رہا ہے بجھا رہا ہے یعنی جو زندگی کی حرارت دے رہا ہے اور اس کو زندگی دیتا ہے، اور موت یعنی بجھا رہا ہے سے مراد یہاں ہے کہ موت دے رہا ہے، اور وہی اللہ ہے۔ اس کی تشریح کچھ یوں ہے کہ اس شعر میں شاعر کہتا ہے کہ کائنات کی ہر شے میں اللہ تعالیٰ کا جلوہ نظر آتا ہے، وہ تمام سیاہ اور سفید کا مالک ہے، رات کی تاریکی اور دن کا روشن ہونا اسی کی قدرت سے ہے، سورج اس کے حکم سے نکلتا ہے اور اس کے حکم سے غروب ہوتا ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے، بے شک مشکل کے ساتھ آسانی ہے، روشنی کے ساتھ تاریکی ہے، ہر ذی روح اس کی قدرت کا شاہد ہے، جس نے زندگی دی ہے اور زندگی کا چراغ روشن کیا ہے، وہی اس چراغ کو بجھا کر موت بھی دے گا، یہی خدائے بزرگ و برتر کا نظام ہے۔ اس طرح آپ کی جو تشریح ہے وہ مکمل ہوئی۔ اس کے ساتھ مجھے دیں اجازت۔ اللہ حافظ۔